أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، اللہ کریم کا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے اپنے گھر کی حاضری اور زیارت کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقیناً وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں اور شاید وہ زندگی کی یادگار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ تعلق وہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کے اعتبار سے انسان کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں یا رہتی ہیں۔ اب جہاں تک معاملہ ہے حرمین شریفین کا، خواہ وہ حرم مکی ہو خواہ وہ حرم مدنی ہو، ہمارا ان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ اور تعلق ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، وہ تندرست ہے یا بیمار، وہ امیر ہے یا غریب، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ضرور موجود ہوتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، ہم بھی اس مقام پر جائیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں براہ راست برس رہی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ بیت اللہ کے بالکل اوپر محاذات میں آسمانوں میں چلے جائیں تو بیت المعمور فرشتوں کا بیت اللہ ہے، اور پھر اسی سے اگر اوپر چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش موجود ہے۔ اب عرش کی کیفیت تو بیان نہیں ہو سکتی، البتہ جیسا بیان فرمایا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 120 رحمتیں ہر وقت بیت اللہ کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں، 120 رحمتیں۔ اب رحمت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی بات سمجھنا کافی ہے کہ رحمت کا ایک چھینٹا، ایک قطرہ، وہ پوری انسانیت کے گناہ معاف کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کتنی بڑی اور عظیم ذات ہے، تو اس کی جب رحمت آئے گی تو کتنی بڑی ہے، وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ فرمایا کہ وہاں پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان 120 میں سے 60 رحمتیں ان کو ملتی ہیں کہ جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ان پر برس رہی ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو وہاں پر فقط بیٹھ کر بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ تو یعنی وہاں کی ہر ساعت، ہر گھڑی، وہاں کا ہر لمحہ انسان کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان اپنے دل دماغ میں یہ عزم لے کر جائے کہ وہاں پر جا کر میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ کیوں؟ جہاں تک تو حرمین کے تقدس کی بات ہے، اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ وہاں پر تو فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ مکہ وہاں اللہ کے محبوب پیغمبر کا مسکن۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو آباد کیا، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے وہاں پہ آبادی بڑھتی ہے، پھر وہاں سے آگے انسانیت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہیں پر اللہ نے اپنا قرآن اتارا، وہیں پر دین اسلام کو اتارا، وہیں پر اپنے آخری پیغمبر کو اتارا۔ تو بظاہر وہاں پر اگر دیکھا جائے ظاہری صورت میں تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کالے سیاہ پہاڑ ہیں، بے آب و گیا وادی ہے،
لیکن نسبتیں کتنی بڑی، تعلق کتنا بڑا کہ اس وادی کا تعلق اللہ سے جڑا، اللہ کے محبوب پیغمبر سے جڑا، قرآن سے جڑا، اسلام سے جڑا، اللہ نے اس کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیا۔ اب پوری دنیا سے انسانیت سمٹ کر وہاں پہ پہنچتی ہے۔ جو حضرات گئے ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر گورے اور کالے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں پر سرخ اور سفید بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں پر ہر قسم کے لوگ جس طرف رخ کریں گے کہ نیا چہرہ، ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو گویا پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر اپنے اس مرکز ایمانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی المیہ والی بات جو یقیناً دیکھنے میں آتی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب بھی وہاں پر بھی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ جانے والے جو زائرین ہیں، بغیر تربیت کے جو جاتے ہیں، یقین جانے وہاں پر اپنے قیمتی لمحات کو یوں ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اتنا خرچہ بھی کیا، اتنا سفر بھی کیا، اتنی محنت بھی کی، گھر والوں کو چھوڑا، مشقت کی، اور یہاں پر آ کر ہو کیا رہا ہے؟ اس ایک موبائل نے ہماری ساری عبادات کا ستیہ ناش کر دیا، ساری عبادات کو ضائع۔ اب ایک حاجی احرام باندھا، تصویر لے رہا ہے، اب وہ احرام جب باندھا اور آپ نے احرام کی نیت کی تو کچھ کیفیات ہوتی ہیں جن کو محسوس کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ذہن آپ کا موبائل میں چلا گیا تو وہ کیفیات ساری ضائع ہو چکی ہیں، آپ کی وہ سب کیفیات ختم ہو چکی ہیں۔ پھر طواف ہو رہا ہے بیت اللہ کا، وہ کیسا عجیب منظر ہے۔ اب دوران طواف ہماری حیثیت اور کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے گھر کے ہم چکر لگا رہے ہیں، ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ لیکن وہاں پر احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور موبائل ہاتھ میں، اور موبائل کے ساتھ اب وہ اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہے، اللہ سے لو لگانے کا ٹائم ہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر ایک اللہ کی طرف رخ کرنے کا وقت ہے، لیکن وہ بھی وقت ہمارا موبائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ کوئی دعا نہیں، کوئی استغفار نہیں، کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں۔ ہاں بھائی چاچا بھی دیکھ رہا ہے، ماموں فلاں دیکھو میں طواف کر رہا ہوں۔ تو اس چیز نے نا بہت تباہی کر دی۔ جہاں جہاں جس مقام پر بھی جاتے ہیں، تمام قبولیت کے مقامات کہ جہاں پر جا کر دنیا و مافیا انسان بھول جاتا ہے، ان مقامات پر بھی اس موبائل نے ہمیں اللہ سے غافل کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے در کی حاضری، اب وہاں پر تو عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جا رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ سلام پیش کرنے، اور احساس بھی نہیں ہے، کوئی کیفیات بھی نہیں ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، بار بار اپنے در کی حاضری کی تو واقعی ضرورت مند بن کر جائیں، فقیر بن کر جائیں، درویش بن کر جائیں، یہ بھول جائیں کہ پیچھے کوئی ہے یا نہیں، بس ہمیں اللہ چاہیے۔ اگر وہاں پر پہنچنے کے باوجود بھی اگر اللہ نہ مل سکا تو اس کے بعد پھر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اللہ ملے گا؟ یعنی میرے اور آپ کے لیے ہماری دنیا کے اعتبار سے ہماری آخری منزل، آخری ٹھکانہ، آخری مقام وہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، کہ جس کو دیکھیں گے تو اللہ ایمان تازہ فرمائے گا، جس کو دیکھیں گے اللہ کا تعلق اور محبت ملے گی، جس کو دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے لیے دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ، ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور لوٹ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بیت اللہ، یہ پہلا گھر روئے زمین پر جو تعمیر ہوا وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس پہلے گھر کی آپ نے زیارت کی، کتنی بڑی سعادت کی بات۔ اگر اس زیارت کو بھی انسان اپنے ان معاملات کی نظر کر دے تو اس سے بڑی بدبختی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھانے کی بھی کوشش ہوتی ہے لیکن نہیں، لوگوں کے دل دماغ سے یہ احساس بھی مٹ چکا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہیں۔ غلطی کو غلطی سمجھے انسان تو نادم ہوتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کی طرف آئے گا، گناہ کو گناہ سمجھے گا تو احساس ندامت پیدا ہوگی۔ جب ایک چیز کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا تو پھر اس کے کرنے میں ہم کتنے دلیر ہو جائیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اے نماز کے اوقات موبائل بج رہے ہیں، کسی نے گانے لگائے ہوئے، کسی نے موسیقی اور میوزک چل رہا، تو یہ بڑی عجیب حالات اور کیفیات، یعنی باطل نے، دشمن نے کتنی محنت کی کہ ہمارے مرکز میں وہ آ تو نہیں سکتے
لیکن اس کے باوجود قبضہ وہ کر چکے ہیں، اور اس کے لیے ذریعہ کون بنا؟ میں۔ ذریعہ کون بنا آج کا مسلمان؟ کہ انہی کی ان اسباب اور آلات کو لے کر وہاں پر پہنچے اور جا کر کام شروع کر دیا، بیت اللہ کی تصویریں بنا کے بھیج رہے۔ بھائی آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، آپ کے کیمرے سے زیادہ بہترین نتیجے کے ساتھ تصویریں آج نیٹ پر موجود ہیں۔ کون سی چیز ایسی ہے جو وہاں پر ہے اور ہماری دسترس میں نہیں ہے؟ تو اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں ہم؟ میں ایک دن بیٹھا ہوا، ایک بندہ پیچھے آیا، یہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو یہ بیت اللہ ہے، اس کو بیت اللہ دکھا رہا ہے۔ اچھا یہ دیکھو مقام ابراہیم ہے، یہ دیکھو یہ وہ گھڑی والا کلاک ٹاور ہے۔ میں اب سوچوں، میں نے کہا اس کو دیکھو کتنی، یعنی کہ ایک پسماندہ سوچ کا آدمی ہے یہ، پسماندگی ہے اس کی سوچ میں کہ وہ اپنے موبائل پہ ان کو بیت اللہ دکھا رہا ہے۔ اس سے اچھا خوبصورت بیت اللہ گھر میں ان کو دکھائی دے سکتا ہے۔ بھائی تم اپنی عبادت کے لیے آئے ہو، اپنی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ حالات کیا چل رہے ہیں آج کل؟ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ پریشانیاں، مشکلات کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگائی کہاں تک جا چکی ہے، کہاں تک حالات پہنچ گئے، لیکن آج ہم غفلت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، اور اس مقام پر بھی جا کے ہماری غفلت کا وہی حال ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں۔ دلوں پر دنیا کے گناہوں نے، دنیا کی محبت نے، مال اسباب کی چاہت اور طلب اور اس میں تھکنے نے ہمیں اپنے اللہ سے غافل کر دیا، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دیا۔ اب کیا ہوا وہاں پر کہ آپ جس طرف بھی جائیں گے آگے راستے بند نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہاں پہ کام چل رہے، تعمیرات ہو رہی ہیں، اب ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو پرمٹ لینا پڑے گا۔ جس کے پاس پرمٹ نہیں ہے وہ ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ یعنی اب ہمارے حالات اس قدر گر چکے ہیں کہ اب ہمیں اجازت لے کر وہاں پہ حاضری کی نصیب ہوگی معاملات، وگرنہ اجازت نہ ملی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اور وہاں وہ مقدس مقامات کہ جن کی آبادی سے کل کائنات آباد ہے، اور اللہ نہ کرے اگر وہاں پر کوئی معاملات بنتے ہیں تو گویا پوری نظام کائنات ہی کیا ہو جائے گا؟ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے اس کی تحفظ کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ حرمین کا تحفظ میری اور آپ کے ذمے ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ایک سوچ، ایک محنت چاہیے، اس کے لیے ایک جذبہ چاہیے۔ ہم اپنی مساجد کو کس حد تک آباد کرتے ہیں، ہم اپنے مدارس کو کس حد تک آباد کرتے ہیں، ہم ان گھروں کو، ظاہر ہے یہ بھی ان کی نسبت بھی کس کے ساتھ ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ۔ قیامت میں یہ ساری مساجد کس کے ساتھ جا کے مل جائیں گی؟ بیت اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ساری مساجد کو اپنی جنت کے اندر مقام دے دے گا۔ ہم اپنی دسترس کے مطابق، جو ہماری دسترس میں ہے، ہم وہاں تک اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ نیت پر فیصلہ فرماتا ہے، فیصلہ نیت کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، آپ کو اجر مل گیا۔ آپ نے نیت کر لی، اللہ نے دیکھ لیا، اللہ قبول کر لے۔ نیت آپ نے یہاں کی، اللہ آپ کو وہاں پہ پہنچا دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے رب کے ساتھ تعلقات تھوڑے خراب ہو چکے ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت میں دن رات ہمارے بسر ہو رہے ہیں۔ آئے دن نئے مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے، آئے دن نئی پریشانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، آئے دن نئے فیصلے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، فلاں نے غلط کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کون کر کیا سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت تو اللہ کے پاس ہے۔ انہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ واللہ بکل شیء محیط، ہر چیز اللہ کے احاطے اور قدرت کے اندر ہے۔ تو پھر فلاں کی کیا جرت، فلاں کا کیا معاملہ کہ وہ کچھ کر سکے؟ جو بھی ہوگا یہ اللہ کے امر سے ہوگا۔ تو آج بھی جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، استعمال کون ہو رہا ہے ہم اس پر بحث نہیں کرتے، ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن یہ اتنا یقینی بات ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کہ بے دینی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، فحاشی عریانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، گانا بجانا موسیقی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری خوشی اور غمیوں کی محافل مخلوط ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی شرم و حیا کا، تقدس کا کوئی بھی معاملہ باقی نہیں بچا۔ ہر طرف ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے، ہر آدمی اپنے مقام پر پریشان حال ہے، ہر ایک اپنے معاملات کے لیے سخت سے سخت پریشانی کا شکار ہے۔ تو ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ حالات آئیں گے تو اللہ ہی کی طرف سے۔ اگر پریشانی آئے گی تو اللہ کی طرف سے، اگر اس میں آسانی آئے گی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔
کوئی فرد کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے کچھ کرنے سے ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ آواز لگتی ہے اللہ کے سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ اصل وہ چیز ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلے آئیں گے، اور اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر فیصلے ہمارے حق میں کیسے آئیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ایک جگہ فرمایا امراء اور حکمرانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اگر رعایا اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، تو اللہ ان کے دلوں کو خیر کی طرف پھیرتا ہے۔ وہ اپنی رعایا کے حق میں نرم دل ہوتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اور اگر رعایا کے اعمال ٹھیک نہ ہوں اور وہ اللہ کو ناراض کرتے چلے جائیں اور گناہ اور نافرمانی کے روش پہ چلیں، تو پھر اللہ ان کے حکمرانوں کے دلوں کو ان کے معاملے میں سخت کر دیتا ہے۔ وہ بے رحم ہو جاتے ہیں، وہ ظلم کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، اور ان کو یہ فکر نہیں ہوتی رعایا میں کون بھوکا سویا، کون پیٹ بھر کر سویا، کس کے تن پہ کپڑے ہیں اور کون بیچارہ بغیر کپڑوں کے چل رہا ہے، کس کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کس کے گھر میں علاج کے لیے پیسے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں رہتی۔ حالانکہ اسلامی ریاست جو ہوتی ہے، حکمران جو نیک ہوتے ہیں، وہاں پر تو پیدا ہونے والے بچے کا بھی نفقہ وہ طے کر دیتے ہیں۔ جو ابھی گھر میں پیدا ہوا اس کا نفقہ شروع، کیوں کہ یہ وہ رعایا تھی جس نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ نے حکمران کو ان کے لیے نرم دل کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں نرمی اور محبت ڈال دی اپنی رعایا کی، لہٰذا ان کے لیے کیا ہے؟ آسانیاں ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ لیکن جب رعایا ہی اللہ کی باغی ہو جائے گی، مفتی رشید احمد کراچی کے بہت بڑے عالم گزرے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر کھیت میں ہل چلاؤں بیل کے ذریعے اور بیل میری بات نہ مانے، میرے ترتیب کے مطابق نہ چلے، تو اب میں بیل کو ماروں، اس کی ٹانگیں توڑوں، اس کے اوپر اپنے ڈنڈے برساؤں نہیں، بلکہ میں سائڈ پہ بیٹھ کر یہ سوچوں گا کہ میں نے کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ مخلوق کو اللہ نے ہمارے تابع کر دیا ہے، مخلوق کو اللہ نے ہمارا خدمتگار بنا دیا ہے، لیکن ظاہر ہے مخلوق خالق کی تابع ہوگی تو پھر مخلوق کی مخلوق بھی تابع ہوتی ہے۔ تو اگر میرا بیل بات نہیں مانے گا تو میں یہ سوچوں گا کہ کہیں میں نے بھی اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کر دی، اللہ کو کہیں میں نے ناراض تو نہیں کر دیا۔ تو بات یہی ہے کہ یہ سب چیزیں جو اللہ نے کائنات میں پیدا فرمائی ہیں، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، میری اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ لیکن جب انہی کے اندر سے ایسے اسباب پیدا ہونے لگ جائیں کہ جو مجھے اور آپ کو اذیت و تکلیف دینے لگ جائیں، تو پھر ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حالات لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہو گیا کہ مخلوق نے بات ماننی چھوڑ دی ہے۔ کہ جب تعلق اچھے ہوتے ہیں تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، نحیف اور کمزور صحابی، دور فاروقی میں آگ لگ گئی ایک مقام پر، تو آپ نے تمیم داری کو بھیجا، جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہاں پر واپس چھوڑ کر آؤ۔ اب آگ ہے، اس کو واپس چھوڑنا عقل کہاں مانتی ہے، لیکن جب یہ عقل اللہ کے حکم کے تابع ہو تو پھر ساری چیزیں عقل کے بھی تابع ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ گئے اور جا کر آگ کو پیچھے دھکیل کر واپس آ گئے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا امیر المومنین وہ تو آگ ہے، وہ تو جلائے گی۔ ظاہر جہاں رعایا کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا تو امیر عمر بن خطاب تھا نا، تو وہ چل پڑے۔ مدینے میں زلزلہ یا کوڑا مارا عمر بن خطاب نے مدینہ کے اس سرزمین پہ، کانپتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آج تک وہاں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ نیل کو خط لکھا پانی ہے کہ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے امر سے چلتا ہے تو پھر ٹھیک ٹھیک چل۔ آج تک وہاں پہ طغیانی نہیں آئی۔ آگ بھی تابع، ہوا بھی تابع، پانی بھی تابع، کل کائنات۔ صحابہ کا لشکر جنگل میں پہنچا، اعلان کر دیا ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس جنگل میں پڑاؤ کرنا ہے، لہذا تمام جانور جنگل خالی کر دو۔ پتھر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شیر اپنے بچوں کو منہ میں لے کر وہاں سے واپس جا رہا تھا، چیتے جا رہے تھے، ہاتھی نکل رہے تھے۔ یعنی یوں ساری چیزیں اللہ کے، جب بندہ اللہ کا تابع ہو تو اللہ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اور جب ہم ہی اللہ کے باغی ہو جائیں گے،
اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے. اب میں باغی ہوں کہ نہیں، میں نافرمان ہوں کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ تردد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی اصول پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، پتہ ہے سب کو. ہر کرنے والا وہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا میں نیکی کر رہا ہوں. آپ یہاں پر آئے، آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم اچھے کام کے لیے آئے، ایک نیک عمل کے لیے آئے. ہم نماز پڑھیں گے، ذکر تلاوت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نیکی ہے. لیکن ایک آدمی بیٹھا گھر میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، وہ گانے سن رہا ہے، اس سے پوچھیں اچھا کام کر رہے ہو، کبھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں. تو مطلب ہر ایک کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. پھر یہ بھی وہ جانتا ہے کہ نیکی کے کرنے کا حکم ہے اور گناہ سے بچنے کا حکم ہے. اب جو نیکی کر رہا ہے وہ الحمدللہ اللہ کا تابعدار ہے، جو گناہ سے بچ رہا ہے وہ اللہ کا تابعدار ہے. اور وہ جو گناہ کے اندر مگن ہے، جو گناہ کے اندر ملوث ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کی بغاوت پہ چل رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں. پتہ بھی ہے، کر بھی رہا ہے. یعنی اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہم اس حد تک نڈر اور جرت والے بن گئے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ گناہ کو گناہ سمجھ کے چھوڑنے کا حکم ہے، اور ہم گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں. یعنی کہ پھر اگلے الفاظ کیا ہے کہ پھر اللہ کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اپنی قدرت کو آزما. ہم اپنی قدرت کو آزماتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہم پھر بھی کریں گے، تو نے منع کیا ہم پھر بھی کریں گے. ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بہرکیف مختصر اور خلاصے کی بات یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں اپنے رب سے تعلق کی، رب سے محبت کی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی، کہ اسی بنیاد پر پھر ہم نیک اعمال کی طرف آ سکتے ہیں. اور جتنا اپنی مرضی پہ چلیں گے، اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو توڑیں گے. کب تک توڑیں گے؟ کب تک توڑیں گے؟ موت آ کر سب چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. پھر ایک دن آئے گا، پھر وہاں پہ عدالت لگ جائے گی، وہاں پہ حاضری ہو جائے گی، پھر وہاں پر مہلت نہیں ملے گی. یہ مہلت اللہ نے دنیا میں دے کے رکھی ہے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے. تو اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.